اپنے احسانات اپنے گنوائے بتلائے، تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مکہ کے پاس مجھے بھیجا اور پھر خبر پھیل گئی کہ عثمان شہید کر دیے گئے، تو میری شہادت کا انتقام لینے کے لیے آپ نے بیعت رضوان کیا اور میرے ہاتھ کا قائم مقام اپنا ہاتھ قرار دیا۔ ہاں، جب امت کو ضرورت مالی پہنچی، غزوہ تبوک کے موقع پہ 1/3 لشکر کا میں نے خرچ اٹھایا اور میرے دیے ہوئے پیسے اور درہم کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے اچھالا کرتے اور کہا کرتے عثمان جو کرے سب معاف ہے۔ لیکن کس بے دردی سے کہ آپ کی ایک طرف شہادت، آپ کی زبان مبارک پہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور قرآن کریم کا صفحہ تلاوت کے وقت جو کھلا ہوا تھا، خون کے چھینٹے جو اڑے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو بات یہ شروع ہوئی، بات یہاں سے شروع ہوئی کہ اللہ نے جو دین اپنے کرم سے ہمیں آپ کو عطا کیا، یہ دین کامل مکمل پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی ویکنس نہیں، کوئی ویک پوائنٹ نہیں، کوئی کمی اور کجی نہیں۔ کیوں؟ مکمل کرنے والی ذات اللہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم، اور پھر قیامت تک یہ دین محفوظ رہے گا۔ کیوں رہے گا؟ کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بھائی بڑی غور سے سننے والی باتیں ہیں، جمعہ کے بیانات میں فضائل اعمال کے سنائے جاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے تعلیم کے حلقے میں اعمال کے فضائل سنائے جاتے ہیں، خانقاہوں کی مجالس میں ذکر کے فضائل سنائے جاتے ہیں، لیکن عقیدے کا مذاکرہ ہوتا ہی نہیں ہے، جس کی نحوست اس شکل میں ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارا سانتا کروز کا گولی بار، ہمارا باندرا کا دیکھیے بہرام، اور اس طرح کے علاقے شکیلی فتنے کی زد میں ہیں۔ کلیان میں نکاح ہو رہا ہے، ماشاءاللہ داڑھی ہے اور خوبصورت سا ہمارے درسی ساتھی مفتی فرقان نکاح کی مجلس میں، ارے پتہ چلا یہ لڑکا جو بیٹھا ہے اور ماشاءاللہ مونچھیں اس کی مڈی ہوئی اور داڑھی سنت کے مطابق، یہ تو مسلمان ہی نہیں رہ گیا، شکیل بن حنیف کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ پھر امت، اللہ نے جو دین دیا، اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا، فتنے آئیں گے، اور بات کیسے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں فتنے، کفار مکہ کی شکل میں کھلے دشمن، مدینہ پاک ہجرت ہوئی، اسلام غالب ہوتا گیا، حق کو تقویت اور قوت اور پاور حاصل ہوتی گئی، تو پھر منافقین نے سر ابھارا، زبان میں کلمہ اور دل میں کفر بھرا ہوا تھا، اور پھر اس کے آگے بڑھتے بڑھتے پھر یہ یہودیوں نے ایک نیا جال بنا۔ کس چیز کا جال؟ کس شکل میں؟ آل رسول کی محبت کا جال، یہ کانٹ کھیلا پھر حب علی کے نام پر، کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے حق جو ہے اپنوں کو حق دیا، آل رسول کی محبت کا کانٹ کھیلا یہودیوں نے، ابن سبا نے، اور علاقے علاقے کا دورہ کیا اور جھوٹے لیٹر لکھا اور صحابہ کے نام کی سائن اس پہ کیا، غلط سائن۔ اس کے بھی حل کے لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے حکم نامے گورنرز کو جاری کیے، ہر حج کے سیزن میں سارے گورنر آئے اور مجھ سے ملاقات کریں۔ آپ نے وفود بھیجے، مصر الگ بھیجا، شام الگ بھیجا، احباب کو بھیجا، بصرہ الگ بھیجا، جا کے بتاؤ تو صحیح یہ کیا غلط فہمیاں ہیں۔ لیکن نتیجہ دیکھیں، نتیجہ غلط فہمیاں ایسی جڑ پکڑ چکی تھی۔ پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اور وہ فتنہ بڑھتا گیا، اور پھر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی شکل میں اس نے اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ، یہ جو آپس کی غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھی، اسی کی وجہ سے امت کو یہ خطرناک زخم اور ایسا نقصان اٹھانا پڑا جو جنگ صفین اور جنگ جمل کی شکل میں۔ جنگ صفین صحابہ آمنے سامنے ہیں، ہاں، سیدنا امیر معاویہ، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین۔ پھر بھی اللہ نے دین مٹنا ہوتا تو اسی وقت مٹ چکا ہوتا جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی، اور اس وقت کسی نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اینقص الدین وانا حی۔ میرے بھائیوں پھر آگے دیکھیے حالات کیسے آئے۔ حسنین کریمین، آل رسول،
جن کی محبت کے بارے میں یہ کہا گیا ان کی محبت جس دل میں نہیں اس دل میں ایمان ہی نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاف فرمان ہے، آل رسول کی محبت جس کے دل میں نہیں اور صحابہ کی محبت جس کے دل میں نہیں، آل رسول سے جو بغض رکھے گا دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ایسے ہی صحابہ سے جو بغض رکھے گا دین کا اس سے بھی تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر دور آیا ایسا بدترین کہ سبائیوں کو کامیابی اتنی مل گئی کہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے اس عظیم تر گوشے اور ٹکڑے کو جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہاں یہ مجھ سے ہے، یہ جنت کا پھول ہے، اسے میری شباہت حاصل ہے۔ ہاں، اور ایک وقت آپ دیدہ ہو کے کہا کہ جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ میرے اس بیٹے کو میری امت بے دردی سے شہید کرے گی، اور وہ مٹی بھی مجھے دکھائی جہاں اس کا خون گرے گا۔ ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج کے موسم میں ایک شخص نے مسئلہ پوچھا، احرام پر اگر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہاں کا ہے تو؟ کہنے لگا عراق کا ہوں۔ تو کہنے لگے آل رسول کا خون بہانے والا مچھر کے خون کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ ہاں، مچھر کے خون کی فکر ہے، آل رسول کے خون کی فکر نہیں تھی۔ تو یہ سبائیوں نے، سبا عبداللہ ابن سبا یہودی النسل منافق، اس نے پھر اس بدترین جو ہے امت کو دکھ درد اور غم کا سامنا اٹھانے کی شکل میں مجبور کیا کہ جہاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار اس طرح وقفے سے زہر دیا جاتا رہا کہ اخیر میں آپ کا جگر اور آپ کی آنتیں کٹ گئیں۔ آپ کو پتا تھا کہ کس نے زہر دیا؟ آپ سے پوچھا بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، بھائی جان آپ کو کس نے زہر دیا بتائیں، تو آپ نے کہا نہیں میں اس کا نام ظاہر، قیامت میں آئے گا سامنے، قیامت میں سامنے آ جائے گا، ہر کیا کرایا سامنے آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آل رسول کی محبت بھی اور صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا اٹوٹ حصہ ہے۔ جس کے دل میں آل رسول کی محبت نہیں اس کے دل میں ایمان نہیں، جس کے دل میں صحابہ، کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی بغض ہو، کیونکہ یہ سبائیوں کا مقصد ہی تھا۔ دشمنی کیا تھی انہیں حسد کس بات کا تھا؟ جیسے ابلیس جل بھن کس بات پہ گیا؟ ابلیس عبادتیں اتنی بڑی بڑی کرتا تھا، امیر صاحب آنکھیں کھولیے، ابلیس عبادتیں اتنی بڑی بڑی کرتا تھا کہ تاریخ ابلیس میں لکھا ہے اس کا ایک سجدہ 1000 سال کا، لمبے لمبے سجدے کر کے سوچتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنا نائب و خلیفہ بنائیں گے امارت میرے ہی سپرد ہوگی، امیر میں ہی بنایا جاؤں گا، اور اللہ نے خاک کے پتلے کو امیر بنا دیا۔ تو اکڑ کے کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور اس کے بعد بھی اے اللہ، اے پروردگار، آپ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور خلیفہ بنا کے آپ کا حکم تھا کہ سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، اللہ کہتے ہیں فسجدوا الا ابلیس فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے فرشتے سجدے میں گرا دیے، ابلیس اکڑ کے کھڑا رہا۔ ایسے یہودیوں کو ان کی بد کرداری، بدعملی اور ان کے کیریکٹر لیس ہونے کے باوجود نبیوں کا خون بہایا انہوں نے۔ ان کے ایک پادری اور عالم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مٹا دیا، اور ان بدترین لوگوں نے انبیاء کو شہید کیا۔ اللہ نے قرآن کریم نے فرمایا نا کہ ان کا شیوا ہی تھا نبیوں کو شہید کرنا۔ پھر امید لگائے بیٹھے تھے، اور جب مدینہ پاک میں کافروں سے لڑائی ہوتی تو کہتے تھے ہر رک جاؤ، آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا ساتھ لے کر، ان کو ساتھ کر کے ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ امید یہ لگائے تھے کہ آخری نبی بھی جو ہے یہودی النسل ہوں گے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن اللہ نے آخری نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا، تو ابلیس کی طرح جل بھن گئے۔ اب نقصان پہنچانے کی خاطر یہ ساری سازشیں
کہ منافقین کی شکل میں سامنے آئے، پھر سبائیوں کی شکل میں سامنے آئے، پھر اسلام کو نقصان پہنچانے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ عقیدہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کا اعلان، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب کوئی نہیں آئے گا۔ اب آتا ہے بہار شریف سے اٹھا ہوا، منہ اٹھائے چلا آتا اور کہتا ہے نعوذ باللہ میں عیسیٰ ہوں اور میں یہ مہدی ہوں، تو اس سے پوچھے مہدی نام بتا۔ عیسیٰ روح اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ تیرے نام کے ساتھ حنیف جڑا ہے، تیرا باپ تو موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ نے انہیں اپنے کلمے سے پیدا کیا، اپنی قدرت سے پیدا کیا، روح کو بھیجا اور ان کی والدہ کے گریبان میں پھونک کے ذریعے پیدا کیا۔ تو یہ حنیف کہاں سے آیا؟ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تیرا نام بولے شکیل ہے، تو حدیث پاک میں تو ان کا نام محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ۔ امت فتنے آتے جائیں گے لیکن دین مٹے گا نہیں، کیونکہ حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے۔ ایسے ہی سبائیوں نے، یہودی، یہ سب اسی گندی نالی کو جو جاری کیا، یہودیوں نے کبھی اس میں سے ایک گندا کیڑا نکلتا ہے غلام احمد قادیانی کی شکل میں، کبھی اسی نالی سے ایک گندا کیڑا نکلتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کی شکل میں موجود تھے، اور پھر قریب میں یہ شکیل بن حنیف نکلا ہے۔ اور مہدویت کا دعویٰ کرنے والے ایک وقت میں صرف ایک کنٹری ایران میں، کیونکہ ہر حالات میں وہ انہی کا انتظار کی ویڈیو چلاتے ہیں، انہی کے انتظار کی، تو وہاں سب سے آسان ہے مہدویت۔ جیل میں کئی سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ 3000 سے زائد مہدویت کا، مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے صرف ایران کی جیلوں میں بند ہیں، صرف ایران کی جیلوں میں بند ہیں صاحب۔ تو میرے بھائیوں، انہوں نے ایک سازش اور فتنہ یہ رچا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امامت کا سلسلہ، 12 امام، 12 سبائیوں نے، بات کہاں سے چل رہی؟ فتنے، یہودی فتنے، جنہوں نے منافقین کی شکل اپنایا، پھر جنہوں نے سبائی شکل میں کہ جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر انہوں نے کیا کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی وفات ہوئی، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فوراً بلا کسی تاخیر کے عیسیٰ علیہ السلام رحلت فرمائے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 سال اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی فوراً اللہ نے امام معصوم بھیج دیا۔ اور امام معصوم کیا کام کیا، یہ تو بتائیں۔ خود ایک عقیدہ، ایک نظریہ، ایک تھاٹ پیش کیا کہ امام معصوم شریعت بیان کریں گے، ان کی زبان جو چاہے حلال کہہ دے، جو چاہے حرام کہہ دے۔ انہوں نے جو حرام، قرآن کی آیات جسے چاہے منسوخ کر دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ کہ امام معصوم جو ہیں قرآن کی جس آیت کو چاہے بدل دیں، منسوخ کر دیں، جس آیت کو چاہے شریعت بیان کریں گے وہ۔ ان کا کہا ایک امامت کا نظریہ دے کر 12، انہوں نے کہا بس امام آتے رہیں گے، لیکن 12 تک جاتے جاتے ہوا ان کی ٹائٹ ہو گئی۔ بولے کہاں تک؟ وہ 260 ہجری تک پہنچتے پہنچتے بولے ان یہودیوں نے، سبائیوں نے کہا اب تو سنبھلتا نہیں۔ ارے ڈھونگ آدمی کتنا کرے گا صاحب، کتنے رنگ بدلے گا، گرگٹ ایک دن تک ہار جائے گا۔ اداکاری زیادہ دل نہیں چلتی، حقیقت جو ہوتی ہے وہ کھل کے سامنے آ ہی جاتی ہے۔ تو 260 ہجری تک ہوا ٹائٹ ہو گئی، سانس پھول گئی، کہنے لگے اب کچھ تو راستہ نکالنا پڑے گا۔ تو بولے آسان سا راستہ، بولو امام غائب۔ بچپنے میں غائب گل ہو گئے، امام غائب، امام زمان۔ اب قیامت تک امام زمان کے نام پہ چونا لگائیں گے، مہدی جو ہے علیہ الرضوان آئیں گے۔ لیکن یہ 12 امام کا سلسلہ ائمہ نے، وہ تو صحابہ ہیں،
وہ تو تابعین کبار تابعین، وہ تو آل رسول ہیں، کسی کی سیرت میں خود اپنی زبان سے امامت کا دعویٰ نہیں ملتا ہے، لیکن انہوں نے زبردستی، جیسا انہوں نے امت کو دھوکہ دیا کہ بعد بڑے بڑے صحابہ کے نام کا جھوٹا لیٹر لکھ کر ان کی نام کی سائن کر کے علاقوں میں پھرے یہ کہ دیکھو یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذاتیاں ہیں، مال غنیمت میں ان کی یہ کوتا، یہ جھوٹے لیٹر لے کے پھرے۔ ایسے ہی پھر یہ امام 12 امام، اور اس کو رنگ دیا آل رسول کی محبت کے ساتھ، آل رسول حب علی کے نام پر۔ تو پہلی چیز امامت کی شکل میں انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، اور دوسری چیز بیعت کے نام پر